حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان الہکم واحد و ان اباکم واحد۔ قابل احترام بزرگ اور عزیز نوجوان دوستو، گزشتہ جمعہ آپ کو مختصر طور پر بہت مختصر طریقے سے انسانیت کے آغاز سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر انگریزوں کی یہاں ہندوستان کے اندر کی آمد تک، اس تک کی جو تاریخ تھی مختصر طور پر میں آپ کو سنایا۔ ہم 2020 پر 2 میں 7ویں صدی یعنی 600 کے اندر، 600 سے 700 کے اندر مسلم حکمرانوں کا انڈیا میں، بھارت کے اندر، ہندوستان کے اندر آنا ہوا۔ سلسلہ چلتا رہا 700 سے لے کر 1700، گویا مکمل 10 سال، یا ایسے ویسے کر کے اگر دیکھا جائے تو مکمل 700-800 سال پورے ہندوستان کے اندر 700-800 سال تو پورے ہندوستان کے اندر مسلم بادشاہوں کی سلاطین کی حکومتیں تھیں، کئی خاندان کی بادشاہت چلتی رہی۔ ان میں بہت زیادہ تذکرے کے قابل آپ نے سنا ہوگا، ایک بادشاہ تھا شیر شاہ سوری۔ مجھے ان کا تذکرہ کرنا تو نہیں ہے اور اس کے لیے وقت بھی ہے نہیں، 15 منٹ کے اندر گویا 15 گھنٹے کا یا 15 مہینوں کو بولنے کی جتنی باتیں ہوتی ہیں اتنی باتوں کا خزانہ سنانا ہے۔ کئی سارے مسلم حکمران جو ہندوستان پر حکومت کیے، ان لوگوں نے اس وطن کو، بھارت کو، ہندوستان کو اپنا اصلی وطن بنایا۔ جب آدمی ایک جگہ کو اپنا گھر سمجھتا ہے تو اس کو سجاتا ہے، اس کو برباد نہیں کرتا، اس کی عمارتوں کو توڑنا، اس کے چھت کو اکھاڑنا، یہاں کی چیزوں کو لے کے جانا ایسا نہیں کرتا۔ جب گھر ہی وہ اسی کا ہو جائے پھر سارا خزانہ لے آ کے گھر میں رکھتا ہے، ساری دولت لے آ کے جمع کرتا ہے گھر میں۔ سارے مسلمان بادشاہوں کی تاریخ آپ دیکھ لیں، دنیا بھر کا خزانہ انہوں نے جمع کیا انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر، اس کو سونے کی چڑیا بنایا۔ اس میں جو بہتری ہو سکتی تھی سب کیا۔ بنگال سے لے کے ایران تک اس زمانے میں شیر شاہ سوری جو بادشاہ تھا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ہائی وے بنایا، نیشنل ہائی وے، جو آج پوری دنیا کے اندر، بولا آپ صرف انڈیا نہیں، پوری دنیا کے اندر جو لوگ نیشنل ہائی وے بناتے ہیں، یعنی ایک ملک کے سارے ڈسٹرکٹس کو جوڑ دے، سارے اسٹیٹس کو جوڑ دے، ایسا جو بناتے ہیں نا، یہ پوری کی پوری کافی پوری دنیا نے شیر شاہ سوری سے لی۔ شیر شاہ سوری بادشاہ ایسے کہ اپنے زمانے کے اندر ایسی کشادہ سڑک، اتنا چوڑا، دونوں طرف اس زمانے میں چراغ لگا کے روشنی کا انتظام کرتے، اس میں ادھر سے گزرنے والوں کے کھانے پینے کے، حفاظت کا سارا سامان۔ آپ دیکھیں بڑے سے بڑے حکمران آئے ہیں، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو پکا آپ جانتے ہیں، آپ سب نے ہسٹری پڑھا ہے، ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ سب۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، ہم جو اس طرف کے علاقوں میں دیکھتے ہیں نا، یہ پورے کے پورے علاقوں کے اندر جتنے ناریل کے درخت لگے ہیں، سرسبز و شاداب انہوں نے ہندوستان کو کیا، کیونکہ انہوں نے اس کو اپنا وطن بنایا۔ 1690 کے اندر جب برٹش، اس سے پہلے پرتگالی جن کو پرتگیز کہتے ہیں وہ لوگ بھی آئے، فرانسیسی جو ہیں وہ لوگ بھی آئے، دوسرے بھی آئے، لیکن 1690 کے اندر جب برٹن کے لوگ، برطانیہ کے انگریز، یہ لوگ جب آ گئے، گھس گئے، ان لوگوں کا گھسنا 2 طرف سے ہوا ہے، تو کلکتہ سے بھی اور ادھر سے کیرلا ملبار سے بھی۔ کلکتہ سے جو ہو رہا تھا، مورخین نے لکھا ہے کہ پورے انڈیا کے اندر، اس وقت ایسا انڈیا نہیں، بہت دور دور تک پھیلا ہوا تھا،
پورے ہندوستان کے اندر مالدار اگر علاقہ، بڑا رچ اگر علاقہ تھا تو وہ بنگال تھا. وہاں حکومت تھی ہمارے مسلمان بادشاہ کی. نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان ایک بادشاہ تھے، ان کی حکومت تھی وہاں بنگال کے علاقے کے تک وہ بادشاہ تھے. دہلی میں مغلیہ سلطنت کی حکومت چلی آ رہی تھی. انگریز ادھر سے مار کے ادھر سے مار کے ادھر سے مار کے کبھی ہاتھ کاٹ دیا، کبھی یہ ہاتھ کاٹ دیا، کبھی پیر کاٹ دیا. ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں. ایسا کرتے 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 مغلیہ سلطنت کی جو حکومت ان کی تھی نا، وہ سکڑتے 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 صرف دہلی تک رہ گئی. باقی سب میں ان کا کوئی پاور نہیں چلتا. جہاں جہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کے وہ برانچ کے طور پر بزنس کے لیے ان لوگوں نے لگایا، چھاونی لگائی، اسے فوجی چھاونی بنا دیا. وہاں کی حکومت کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا. چھوٹے چھوٹے راجا مہاراجا جتنے بھی تھے ان سب کو ڈرا کے، دھمکا کے، رشوت لالچ دے کے، ایسے ایسے کرتے 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 سب کی حکومت ختم کرتے ہوئے آ گئے. ایک طرف اس کونے میں، ایک طرف اس کونے میں میسور. اس کونے میں علی وردی خان جو نواب سراج الدولہ کے نانا ہیں، انہوں نے انگریزوں سے حکومت سے لڑائی لڑی. سب سے پہلے باقاعدہ ایک جنگ جس کو بول سکے ایک جنگ جس کو بول سکے ہیں وار، وہ سب سے پہلے چلا ہے وہیں. سب سے پہلے نواب سراج الدولہ نے اس بات کو سمجھا کہ یہ لوگ جو حکومت کرنے کے بہانے داخل ہوئے ہیں، ان کے دلوں کے اندر چور ہے. ان کے دلوں کے اندر یہ ہے کہ یہ پورا کا پورا علاقہ کا اپنا حکمرانی چلائے. ان لوگوں کے دلوں کے اندر یہ چوری ہے، محض بزنس، محض تجارت ان کا ارادہ نہیں. اپنے مذہب کو عام کرنا، عیسائیت کو عام کرنا، یہاں کی حکومت کو اپنے کنٹرول میں لینا، یہ چوری ارادہ ہے. سب سے پہلے باقاعدہ جنگ، پلاسی کی جنگ آپ نے سنا ہوگا. حضرت نواب سراج الدولہ نے ٹکر لیا وقت کی بہت بڑی حکومت سے. گویا آپ سمجھیں 90% علاقے پہ حکومت انگریزوں کی ہے، 10% ان کی ہے. مثال کے لیے کہتا ہوں تو یہ اتنی چھوٹی سی علاقہ ہے، اتنی چھوٹی سی حکومت، لوگ اتنا رکھتے ہوئے دل کے اندر جو جگر ہے نا جمع مردی، ٹکر لے لی. بلکہ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دریا سے جب انگریز بہت کئی جہازوں کے اندر ایک بڑا کا بڑا مجمع آ کے اترنے والا تھا، اس سے پہلے ان کو معلوم ہو گیا پورا کا پورا ساحل میں جو کنارہ سمندر کا ہوتا نا بیچ، وہاں پر وہ لگا لیے اپنا فوج کے ساتھ، اپنے آرمی کے ساتھ انہوں نے ترتیب بنا کے کھڑے ہو گئے. مورخین لکھتے ہیں موسم کا، اللہ کی تقدیر کا، تقدیر تدبیر پر ہمیشہ غالب ہوتی. تدبیر انسان ہزار کر لے لیکن اللہ کو جو مرضی ہوتی ہے وہی ہوتا ہے. چنانچہ مورخین اپنے اعتبار سے وہ لکھتے ہیں، میں نہیں بولتا ہوں، مورخین ایسا لکھتے ہیں کہ اگر موسم اس وقت حضرت نواب سراج الدولہ کے موافق رہا ہوتا تو ہندوستان کی تاریخ ہی کچھ اور ہوتی. کیونکہ زبردست بم سے لے کے ہتھیار سے لے کے ساری چیزوں کے ساتھ وہ جم کر کھڑے ہوئے تھے. لیکن 4 گھنٹے مسلسل ایسی زوردار بارش کہ ان کے پاس رکھا ہوا سارا بارود، سارا ہتھیار بارش میں بھیگ کے کام کرنا ختم ہو گیا. پورے فوج کے ساتھ وہ لڑے، جب بھی آخر دم تک لڑتے رہے. ایک مرتبہ لڑتے ہوئے انگریزوں نے اپنے واسطے اپنی حکومت کی طرف سے جو جیل بنا کے رکھے تھے، سرے چالے گڑھ جتنے جیل بنا کر رکھے تھے، ان لوگوں کو ہرا کے خود انہی لوگوں کو ان کے بنائے گئے جیل میں گرفتار کیا. 1750 پر 1750 پر 7 میں زبردست جنگ لڑی گئی. اگر ہمارے اپنے لوگ غدار نہیں نکلتے تو پھر بات ہی کچھ اور ہوتی. آج کے زمانے کی میڈیا ہے نا، وہ اس زمانے سے بھی ان کی چال وہی تھی. اچانک سے یہاں ہمارے مدراس تک بھی ایک پیپر کے اندر یہ بات عام کر دی گئی کہ 150 انگریزوں کو انڈر گراؤنڈ میں رکھ کے نواب سراج الدولہ نے بڑا ٹارچر کیا ہے، کر رہے ہیں. ایسی بیکار بات جیسے واٹس ایپ کے اندر آتی ہے غلط خبریں، بیکار کی نمبر 1 جھوٹ ہوتی ہے. تو ایسا ایک بات چلا ہے، کیا واسطے جتنے بھی انگریز کی طرف سے جنرل ہیں، گورنر ہیں، وہ پورے کے پورے اپنی فوج کی طاقت یہاں جمع کر دیں بنگال کے اندر، ان کو شکست دینا ہے. اتنی بڑی طاقت ہوتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں، ایسی غلط خبریں پھیلائیں. یہاں سے گئے کئی سارے لوگ آئے، بعضوں نے باقاعدہ اگریمنٹ کر کے ان کو دھوکہ دیا. بعضوں نے تو اچھا وہ تو آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ان کا جو وزیر تھا اس کو خرید لیا گیا، پیسے دے کے خرید لیا گیا. اس دھوکے کے ذریعے سے ان کو ہرایا گیا. بچ کر وہ نکلے بھی تھے جہاز کے اندر، لیکن خود ان کے وزیر کے فوج کے لوگوں نے ان کو گرفتار کر کے آخر انگریز کے پاس پہنچا دیا. سب سے پہلے سمجھنے والے. دوسری طرف اس کونے میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ.
ان کو اتنی سمجھ آ گئی تھی پوری دنیا کے اندر. مورخین لکھتے ہیں کہ پوری ہسٹری میں آپ دیکھ لیں انگریزوں کو ٹیپو سلطان سے بڑا دشمن کوئی نظر نہیں آیا, نہ نظر آیا تھا, نہ اب تک کوئی نظر آ رہا ہے. دنیا کے اندر بڑی آبادی, صرف انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں, دنیا کے اندر بڑی آبادی میں برٹش حکومت جو پھیلی ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد میں, برٹن کی جو حکومت جو پھیلی نا رقبہ کے اعتبار سے, زمین کے اعتبار سے بہت زیادہ پھیل گئی حضرت کے انتقال کے ساتھ ساتھ. ورنہ یہ تو حیات تھی یہاں میسور کے اندر, شیر میسور, مگر ان کا روب دبدبا کی وجہ سے بہت سے جب ان کے مسلمانوں کے دلوں میں ہمت تھی, ٹکر لینے کی طاقت تھی, جب ان کو خبر پہنچی ٹیپو سلطان ہی شہید ہو گئے, سب کی ہمت ٹوٹ گئی, جس کی وجہ سے برٹش کو زبردست ہمت ملی. ایک نہیں دو نہیں, دسیوں جگہ خط لکھ لکھ کے لوگوں کو سمجھایا ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ان لوگوں کا یہ ارادہ ہے, صرف انڈیا نہیں پورے بھارت پر بھی یہ لوگ قبضہ کریں گے اور پوری دنیا میں بھی یہی حال ہوگا. عالم اسلام کا, اسلام اور ایمان کا خطرہ ہے. ان لوگوں کا محض حکومت کا ٹکر, سیاسی لڑائی نہیں ہے, بلکہ اسلام اور غیر اسلام کا ٹکر ہے. اسلام کو ختم کرنا ان کے دلوں کے اندر چوری ارادہ ہے. سب سے پہلے سمجھنے والے زبردست بہادر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ. معلوم آپ کو ان کو بھی خود اپنے ہی مسلمان کی تاریخ کو ذرا پھر کر آپ دیکھیں گے, جب کبھی ہم لوگ گرے ہیں, جب کبھی ہم لوگ ہارے ہیں, خود ہمارے ہی لوگوں کی غداری کی وجہ سے, ہمارے ہی اپنے اندر غدار پیدا ہوتے ہیں, ان کی غداری کی وجہ سے ہی ہوا. 1750 پر 7 سے میں بات کر رہا ہوں. ہم اپنے نصاب کے اندر, سلیبس کے اندر جو کچھ بھی پڑھتے ہیں, جن جن کا بھی نام پڑھتے ہیں, وہ لوگ یہ جب خون کی زبردست لڑائی چل رہی تھی, آگ کی ہولی کھیلی جا رہی تھی, اس وقت یہ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. ہندوستان کی آزادی کے لیے 150 سال مکمل تنے تنہا اکیلے میدان میں آنے والے, انگریزوں کا مقابلہ کرنے والے صرف اور صرف مسلمان تھے. ہم مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں. میرے عزیز بھائیو دوستو, آپ یاد رکھیں آپ کی تاریخ خود آپ لکھیں گے بھی نہیں, خود آپ پڑھیں گے بھی نہیں, تو کسی اور کو شوق نہیں ہے, غیروں کو کیا بھی شوق نہیں ہے کہ آپ کی تاریخ پڑھ کر انہیں گاؤں گلی بولتا ہوا پھرے. غیروں کو شوق نہیں کہ میڈیا کے اندر لا کے سارے لوگوں کو بتائیں. غیروں کو شوق نہیں کہ وہ اپنے سوشل میڈیا کے اندر ڈال کے بتائیں کہ دیکھو بھائی مسلمانوں کی قربانیاں کتنی ہیں. عقل مند زندہ قوم جو ہوتی ہے نا, وہ اپنی تاریخ سے کبھی غافل نہیں ہوتی. اپنی تاریخ کو, اپنی ماضی ہسٹری جو ہے نا, اسے کبھی بھولتی نہیں. جو قوم اپنی تاریخ سے کٹ گئی وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ پتا درخت سے کٹ گیا. پتا جب تک درخت میں ہے, سیف جگہ میں ہے, جب نکل جائے تو پھر کوئی بات نہیں. آج جس سچویشن میں ہم ہیں نا, ہمارے پاس موجود سارے کے سارے کو جو اپنے پاسٹ سے بے خبر, حال میں پریشان, فیوچر کے اعتبار سے بڑے نا امید ہیں, کچھ بھروسہ نہیں ہے, ڈر ہے ان کے دلوں کے اندر, آگے کیا ہوگا, آگے کیا ہوگا, اسلام کا کیا ہوگا, مسلمانوں کا کیا ہوگا. حضرت مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ کعبۃ اللہ کو گئے ہیں حج کرنے کے لیے, خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے دعا کر رہے ہیں, یا اللہ ہندوستان کو آزادی دے, آزاد ہندوستان میں اسلام کو بقا دے, اسلام باقی رہے. خیر بات دوسری طرف آ گئی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چل رہی ہے آگ کی ہولی, بڑی خطرناک لڑائی. بہت سے ہزاروں کے علماء کی لاش, جو جسم ہوتا ہے نا مردہ مر جانے کے بعد, اس لاش کو زمین میں دفنانے کا تک بھی موقع نہیں. جسم کا ایک ٹکڑا, ایک بوٹی تک بھی ملی نہیں. توپ میں بیرنگی جو بولتے ہیں نا, توپ کے اندر باندھ دیا جاتا ہے, یہاں اوپر باندھ دیا جاتا لاش کو, پھر توپ چلاتے, چھینکڑے اڑ جاتے, چندی ہو جاتی ان کے جسم کی, ایک ٹکڑا نہیں ملتا تھا. ایسے ہزاروں کے لٹا دیا گیا. میں آپ کو ایک چھوٹی چھوٹی بات بتا کے سمجھانے کی کوشش کروں گا. 1850 برسہ, ٹھیک 100 سال کے بعد, درمیان میں خوب لڑائی, لڑتے رہے, کٹتے رہے صرف مسلمان. بہت سے نام ہیں, میں شارٹ میں بتانا چاہوں گا. یونین جیک جو بولتے ہیں نا, وہ انگریزوں کے برٹش کی جو جھنڈا ہے وہ لال قلعہ میں لگا دیے. 1850 برسہ, آخری جو مغل بہادر شاہ ظفر تھے, ان کی حکومت کو دہلی کے اندر کم کرتے خالی قلعہ کے اندر اس میں بہادر شاہ, یہاں تک ان کی بے عزتی کی گئی. پھر آگے بڑھ کے ان لوگوں نے کیا کیا, رنگون برما جو ہے نا, قید کر کے ارسٹ کر کے یہاں سے وہاں بھیج دی. جاتے ہوئے اپنے مٹھی میں ہندوستان کی سرزمین کی مٹی کو لیے, مگر وہ بھی ہاتھ کھول کے ان کو گرا دیا گیا, وہ بھی لے جانے نہیں دیا گیا. رنگون پہنچے ہیں, جیل میں ہیں, 2 دن وہاں پر سڑے, وہاں پر اٹکے ہوئے ہیں, قید کے اندر پڑے ہوئے ہیں. 2 دن کے بعد صبح میں ناشتہ کے لیے درخواست کی گئی. انہوں نے کہا کہ ناشتہ کرنے کا تو من نہیں ہے, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. بولا گیا کہ نہیں, ناشتہ کرنا ہی ہے. اب
ایک طبق کے اندر، ایک دشت کے اندر لال محمل کا کپڑا اڑا کے ان کے سامنے لا کے رکھا گیا. شاہی ناشتہ ہوگا. جب کپڑا ہٹاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ 3 سر رکھے ہوئے، کٹے ہوئے 3 سر، 2 بیٹوں کے اور ایک بھانجے کے، 3 سر رکھے ہوئے. عالم دیکھو ان کا وہیں پر انتقال ہوا. انہوں نے ہی وہ مشہور شعر کہا تھا، کتنا بد نصیب ہے ظفر، دفن کے لیے ایک مٹی بھی مل نہ سکی کوئے یار میں. اس طرح کا شعر انہوں نے کہا تھا. خیر بات دوسری طرف چلی گئی. بہادر شاہ ظفر، یہ سب ہمارے مسلم حکمرانوں کے سب سے آخری بادشاہ. اس کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے، فتویٰ دیا. علماء نے بتایا لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ کیا کرنا. مسلم عوام، مسلم نوجوان، مسلمان عورتیں، مسلمان مالدار، مسلمان غریب، مسلمان نوجوان، یہ جب تک ان سب کا تعلق علماء سے تھا اس وقت تک ان کو ہلانے کی طاقت کسی کے اندر نہیں تھی. ہلانے کی طاقت نہیں تھی. انگریز پریشان. برٹش میں 1850 برسات کو جب لال قلعے میں جھنڈا گاڑ دیے، وہاں برٹن کے اندر ان کا جو گول میز جو ہوتا ہے نا، میز کو تھپ تھپا کے اس طرح سے مار کے جشن منا رہے ہیں. واہ ہم جیت گئے مار رہے ہیں. ایک انگریز بڑا ہوشیار، وہ خاموش بیٹھا ہوا تھا. سب نے دیکھا اس کی طرف، وہ کھڑا ہوا. مجھے ایک ڈاؤٹ ہے. سب خاموش ہو گئے، سب غور سے سنتے ہیں کیا بولتا ہے. اس نے کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، جواب مل جائے گا، کلیریفیکیشن ہو جائے تو میں بھی تمہارے ساتھ خوشی میں شامل ہو جاؤں. مجھے یہ بتاؤ کہ ہم گھسے ہیں 1600 کے آخر میں، یہ 1850 برسات، یہ جو 255 سال کا جو عرصہ گزرا ہے نا، مطلب بتاؤں میں آپ کو 250 سال، 250 سال کا عرصہ صرف کلکتہ سے دہلی آنے کے لیے. اب تک تو اتنے عرصے میں تو پورے انڈیا پر قبضہ ہو جانا تھا. صرف کلکتہ سے دہلی آ سکے، بس اتنا. اس پر کیا خوشی؟ کیوں اتنی تاخیر ہوئی؟ اتنا لیٹ کیوں ہوا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اب جو خوشی تھے نا، فخر میں اکڑتے ہوئے جو تھے، سب کا چہرہ نیچے اتر گیا. سب نے سوچا مین پوائنٹ ہے، بہت زبردست پوائنٹ ہے. واقعی 250 سال کیوں لگا؟ تو معلوم کیا گیا جو لوگ یہاں ہندوستان میں جنرل کمانڈر سب تھے نا، وہ لوگ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بتایا کہ صرف اور صرف ایک وجہ کون تھے اس کے؟ علماء. علماء کی بغاوت. علماء اگر نہیں ہوتے نا تو چند ہی سالوں میں پورے انڈیا پر ہم قبضہ کر لیے ہوتے. لیکن ان علماء کی وجہ سے دن رات پریشان کر کے رکھے. احمد اللہ شاہ مدراس آپ نے سنا ہوگا، ہمارے اپنے مدراس کے، یہاں مدراس کے اندر پلے ہیں، بڑے ہیں. اپنی جوانی میں جب یہاں سے وہ گئے شمال کی طرف، یو پی وغیرہ کی طرف چلے گئے، وہاں جا کے لکھنؤ میں الگ سامراج قائم کیا، الگ حکومت قائم کی. لوگوں کو، نوجوانوں میں برسر عام حکومت کے خلاف ایک لفظ بولنا بھی جرم تھا. قتل کی سزا، پھانسی کی سزا ہو جاتی تھی. بہت بڑے مجمع میں کھڑے ہو کے تقریر کی. کتنا نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے کے ایک آرمی بنا کے الگ حکومت کرتے تھے. تمل میں بولیں گے کنڈل ویرے آٹو بدے کو اتنا تنگ کر کے، ناک میں دم کر کے رکھ دیے تھے، تنگ کر کے رکھ دیے تھے. کبھی وہاں سے وہاں وہ لوگ اپنے ہتھیار کو لے کر جاتے، معلوم ہوتا جا کے حملہ کرتے پکڑ لیتے. کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں. ایک ہی مہینے کا ایک واقعہ سناتا ہوں میں. جنوری کے 15 ہوئی ایک جنگ کے اندر ان کے ہاتھ میں گولی لگتی ہے، زبردست زخمی، بچا کے وہ آ گئے، انگریز کے پاس ارسٹ نہیں ہوئے. فروری 15 کو کانپور کے اندر دوسری جگہ وہ پھر حملہ کر رہے ہیں. جگہ تنگ کر کے رکھ دیے تھے. احمد اللہ شاہ مدراس ان کے اوپر اعلان جو کیا نا برٹش حکومت نے، برٹش سرکار نے اعلان جو کیا انعام کا، ان کے سر پر 50,000 کا مطلب آپ سمجھو آج کے زمانے کا نہیں. اس زمانے میں 1 تولہ سونا 20 پر 2 روپے سے. کہتے ہیں آج تک کسی بھی دشمن کے سر پر اتنا بڑا اعلان انگریزوں کی طرف سے ہوا ہی نہیں، آج تک بھی نہیں ہوا. اس کا حساب کر کے دیکھنے والے کہتے ہیں آج تک بھی نہیں ہوا. اتنا بڑا انعام. مطلب تنگ کرنے والے دشمن تھے ہی انگریزوں کے سامنے، ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑنے والے تھے ہی اورنٹمنٹلی صرف مسلمان. ان کو معلوم تھا. اسی وجہ سے ایک مرتبہ کلکتے کے اندر حکومت میں افراد کو لینا ہے، جاب ویکینسی ہے، اس کا اعلان کرتے ہیں. اس میں نوٹ لکھا ہوا تھا کلکتہ کے انگلش پیپر میں، نیوز پیپر میں لکھا ہوا تھا مسلمانوں کو اجازت نہیں. ان کو معلوم تھا. یہی علماء یہی جمعے کے بیانات کے اندر لوگوں کو جگہ جوڑ کر کتنے سارے، ایک زمانے میں ایسا مشہور ہو گیا تھا کہ کون سی مسجد بھی ایسا نہیں جہاں پر وہاں کے خطیب، وہاں کے امام کے خون ان کے منبر پہ نہ ہو. ایک زمانہ ایسا تھا کہ سارے کے سارے مسلمانوں کے اندر آزادی کی جو حریت کا جو جذبہ ہے نا، مسجدوں کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے ملا.
انگریز نے 1850 برسات میں جو آپ کو بول رہا تھا اس بات کو مکمل کر لیتا ہوں. وہاں پہ سوال کا جب جواب ان کو ملا کہ صرف علماء کی بغاوت، انہوں نے چند چیزیں پاس کی، فوراً وہاں سے ٹیلی گرام وہاں سے بھیجے. یہاں کے جو جرنل ہیں نا وہ وصول کیے، ان کی لکھی ہوئی انگریزی کی ہسٹری کی تاریخ کی کتابیں ہیں، آپ ان کو پڑھیں. اس کے اندر وہ لوگ لکھتے ہیں کہ ٹیلی گرام وصول کرنا، ریسیو کرنا ہی تھا. اس کے بعد سے ایسا قتل عام شروع ہوا 20 پر 7,000 علماء، 20 پر 7,000 صرف اور صرف علماء ختم کر دیا گیا. کوئی کیس نہیں، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی سنوائی نہیں، کوئی ان کے پاس ریزن پوچھنے کا نہیں، سننے کا نہیں، کچھ بھی نہیں. ڈر روب دبدبہ دکھانے کے لیے پورے دہلی کے پورے دونوں طرف سے کتنے درخت ہوتے، ہر درخت میں علماء پھانسی پہ لٹکے ہوئے. وہ دیکھ کر لوگوں کو ڈر آ جائے. دفنانے کے لیے لاش تک نہیں دیتے تھے مسلمانوں کو، ان علماء کی لاش کو نہیں دیتے تھے. لوگ ترستے تھے، روتے تھے، عورتیں آ کے بیٹھ جاتے تھے کہ ہمارے وہ حضرت کی لاش کو دے دو، جا کے دفن کر دیتے ہیں. اس کے لیے بھی نہیں. یعنی میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اس کے بعد جو پاس کیا گیا نا، اس میں ایک تو یہ پاس کیا گیا ہے کہ مارو. جو بھی داڑھی والا، ٹوپی والا دین کے اندر اچھا مضبوط جمع ہوا ہے، اسی کے اندر آزادی کا جذبہ بھی ہے. باقی جو دین سے جتنا دور ہوگا نا، اس کے اندر آزادی کی اتنی فکر نہیں. پیسے لے گا، جان لے گا، خاموش ہو جائے گا. تو جتنے ایسے ہیں ان کو بھی مارو. 50,000 عوام جو نان عالم ہیں نا، عالم نہیں، ایسے عام مسلمان 50,000 کو اس ٹیلی گرام کے وصول ہوتے ہی فوراً جو ایکشن لیا گیا اس میں مار دیا گیا، چھینٹڑے اڑا دیے گئے. میں تو بولا نا آپ کو میں کہ بالکل ایک اور فیصلہ سنایا گیا وہاں کہ اسکول قائم کرو، عیسائی مشنری کے ذریعے سے اسکول قائم کرو. یہ جسم کے حساب سے مسلمان رہے گا، نام کے حساب سے مسلمان رہے گا، لیکن اس کے اندر کا دل و دماغ پورا کا پورا ہمارا ہوگا. اسکول کے سلیبس کے ذریعے سے اس کو شروع سے ہم ہی تربیت کریں گے. ان کو معلوم نہیں ہوگا، وہ گھر سے اسکول بھیجیں گے، اسکول سے گھر جائے گا، لیکن اندر سے کرسچن بڑھ رہا ہوگا، مسلمان نہیں. ایک فیصلہ فوراً حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اکابر سر جوڑ کر بیٹھے 1860 پر 6 میں. وہاں سے یہ سب جو آیا نا 50 پر 7 کے بعد، یہ جو فیصلہ پر عمل کرتے ہوئے پورے انڈیا کے اندر آگ کی طرح یہ جو پریشانی کی وبا چلی، اب ایمان خطرے میں آ گئے، اب ایمان بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سر جوڑ کر اکابر بیٹھے 1860 پر 6 میں. 1860 پر 6 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. رکھنے کا مقصد ہی کیا تھا؟ آپ کے اور میرے ایمان کی حفاظت کے لیے. اسی کا صدقہ ہے، وہی طفیل، اسی کا طفیل ہے کہ آج ہم مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے ایمان کے لالے پڑ گئے ہوئے تھے. یہ مدارس کا جو جال ہماری اپنی بستیوں کے اندر ہے، چاروں طرف ہم دیکھتے ہیں یہ جو سارے مدارس ہیں، اس وقت ان کے عیسائی مشنریوں کے اسکول کے خلاف ایمان اور ایمان کی ساری چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے سچے عاشقین کی طرف سے قائم کیا گیا. اس مدرسے کا فائدہ نفع آج بھی ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں. حضرت احمد اللہ شاہ مدرسی ایک راجہ، اس کے بارے میں تھوڑا سا خیال تھا کہ یہ میرا ساتھ دے گا. قلعے کے اندر ایک چھوٹا سا کرو راجیم جس کو بولتے، چھوٹی سی حکومت تھی، تو یہ ساتھ دے گا. بھروسہ کیے، خط لکھے 1 سے 2-3 مرتبہ. مجھے تو وہی یاد آتا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا، کوفہ کو وہاں سے خط آتے رہے، مدینے کو، مدینے سے خط جوابات جاتے رہے، وہاں سے خط و کتابت ہو کر بھروسہ ہونے کے بعد اس راجہ کے قلعے کے اندر گئے. اندر جانا نہیں تھا کہ دروازہ بند کیا گیا. راجہ کا بیٹا سامنے سے آیا، سینے پہ گولی کا وار کیا، کئی گولیاں داغ دیا. نیچے گر کے شاہ احمد اللہ شاہ مدرسی رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے. یہ لاش لے کے فوراً 18 میل کے فاصلے پہ ممبئی کے پاس میں انگریز جہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے وہاں لے کے پہنچے. 50,000 انعام کی لالچ جا کر دے دے، اپنا انعام لے لیے، آ گئے واپس. انگریز نے کیا کیا؟ ان کے جسم کو بڑا مجمع جوڑ کے ان کے جسم کو آگ میں جلایا. دفن کرنے کے لیے بھی نہیں دیا، آگ میں جلایا. سر کو ایک بڑی سی لکڑی میں سر کو ٹوک کے. بالکل وہی بات ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، وہی سمجھ میں آتی ہے. لکڑی میں ٹوک کے، جس طرح سے ہمارے پاس آج کل یہ ٹول گیٹ کا ہے نا راستے کے اندر، ایسی جگہ کے اندر لگا دیا. سارے لوگ جہاں پر آتے جاتے ہیں ایسی جگہ کے اندر لگا دیا گیا. بعد میں مسلمانوں سے چوری سے اس کو لے کر احمد پور، آج بستی کا نام ہے، وہاں پر صرف سر کو لے جا کے دفنا ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آگ کی ہولی جب کھیلی جا رہی تھی، بڑا خطرناک خون چکان دور جس کو کہتے ہیں، اس وقت تک آج ہم ہسٹری میں فریڈم فائٹرز کے نام سے جن کو ہم جانتے ہیں، ان میں سے کوئی پیدا بھی نہیں ہوا تھا. یہ آخر میں آئے، ایک رن مار کے یہ نصاب کے اندر نام ڈالیے کہ فریڈم فائٹرز. یہ جتنے بھی گاندھی جی ہو، نیتا جی سبھاش چندر بوس ہو، یا جتنے بھی نام آپ جانتے ہیں پڑھتے ہیں، ان میں سے اکثر تو بہت بعد میں آئے. خیر، کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کم از کم ہم اتنا تو ہمارے دل کے اندر خیال لائیں کہ بھائی ہماری ہی وجہ سے یہ آزادی
غیروں کے ساتھ ہمارے لوگ بھی کیا تو بھی حصہ لیے کیا نہیں, کوئی نام سنے غیر کا نام سنتے ہمارے بھی بڑے لوگ کو تو بھی ایسا حصہ دیکھو تو اچھا رہتا تھا نہیں کیا, ایسا ہرگز بھی خیال نہ آ رہا ہے. ہر بڑی سی بڑی تحریک جو مومنٹ جو ہوئے ہیں سارے کے سارے میں مسلمانوں کا حصہ ہے. آزادی کے بعد آج تک انڈین گورنمنٹ کو حیدرآباد کے عثمان اس نواب سے بڑھ کر فنڈنگ حکومت کو گورنمنٹ کو کسی بھی نے آج تک بھی 2020 تک کا ریکارڈ ہے گورنمنٹ کا کسی نے بھی نہیں دیا. بڑی سے بڑی مدد آج تک بھی حکومت کو کرتے ہیں مسلمان. ہم مسلمانوں کو دل میں یہ سوچنا ہے کہ آج جتنی آزادی ہمارے ہاتھوں میں ہے نا سوشل میڈیا کے اعتبار سے, کیا خبر تو نیوز پوسٹ کرے گا تو تیرے اپنے اکابر کی آزادی کے بارے میں تو نہیں لکھنا, ایسا تو کیا قانون نہیں آیا. اپنے اکابر کی آزادی کے بارے میں کوئی پروگرام نہیں رکھنا, ایسا تو نہیں آیا. اپنے اکابر کے بارے میں تو تمل میں انگریزی میں کتابیں نہیں لکھنا, ایسا تو قانون نہیں. جتنی آزادی آج ہمارے ہاتھوں میں ہے نا اس کو بھی اگر یوز نہیں کریں گے ہم, پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس کے بھی قابل نہیں رہیں گے. ہم بالکل غلام سے بدتر زندگی, ایسی غلامیت سے نکالنے کے لیے ہمارے اکابر نے قربانی دی. کم از کم یہ آنے والے 15 اگست کے اندر ہم کوشش یہ کریں کہ جتنی بات ہم کو معلوم ہے اٹھتے بیٹھتے ایک دوسرے سے ہم کہیں گے, ایک دوسرے کو بتائیں گے. سارے مسلمانوں کے دل کے اندر یہ فخریہ طور پر ایک شان ان کے دل کے اندر آئے, بھائی ہماری ہی وجہ سے فخر کے ساتھ 15 اگست کو ہم منائیں گے. 70 پر 5 سال آزادی کے پار ہو گئے, گزر گئے. آزادی 1947 میں لے کے اب 2020 پر 2 میں 70 پر 5 سال ہم گزار دیے ہیں. یہ آزادی جو ملی ہے ہم اتنے بھی بے غیرت ہو کے نہیں رہنا کہ دوسروں کے ساتھ ہمیں بھی ذرا تو بھی لڑے نہیں, کیا نہیں, پورا کا پورا ہمیں ہی لڑیں گے, ہمارے ہی لڑنے کی وجہ سے آزادی. اس خوشی کے ساتھ فخر کے ساتھ تو اس کا دن اس دن کو ہم منائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ایمان کی سلامتی کی توفیق نصیب کرے. آمین.